سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو کہ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنات پہلے سے ہی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو تخلیق کیا جو کہ آدم علیہ السلام تھے۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی گئی تھی، مگر انسان اپنے ایمان میں اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے میں اپنی سطح سے اتنا نیچے گر گیا، جس مخلوق پر ترجیح دی گئی تھی اسی مخلوق سے پناہ مانگنے لگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی وادی میں، جنگل میں یا کسی بیابان میں داخل ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس مخلوق کا یہ معیار نہیں تھا، لیکن انسان نے جو ہے اس مخلوق کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ رافع بن عمیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دستور کے مطابق میں بھی ایک مرتبہ صحرا کا سفر کر رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ وادی میں جا کے یہی بات کہی کہ میں اس وادی کے جنات کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا، مگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے اور ایک نقاب پوش جو ہے وہ اس کو بچاتا ہے۔ جب میں جاگا تو میں نے دیکھا میرے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری اونٹنی جو ہے وہ بے چین نظر آتی ہے۔ 2-3 مرتبہ میں نے یہی خواب دیکھا۔ جب تیسری مرتبہ میں بیدار ہوا تو میں نے وہاں پہ نقاب پوش شخص کو دیکھا جو کہ ایک دوسری مخلوق کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے اتنے جانور لے لو مگر اس شخص کی اونٹنی کو چھوڑ دو، اور پھر وہ شخص مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، اب تمہیں کسی اور کے رب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کہو کہ اعوذ باللہ ربی محمد من حول حاذل وادی، ان الفاظ سے جو ہے وہ پناہ مانگو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی نصیحت لے کے جب مدینہ شریف تشریف لایا تو میں نے وہاں پہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا یہ معمول ہوتا تھا کہ پہلے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جنات سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ ان کی حقیقت نبی علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے ایسا اشارہ کیا جیسے کہ آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ ایک جن ایک شعلہ لے کے میری طرف بڑھا جیسے کہ وہ مجھے جلانا چاہ رہا ہو، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور پھر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح مدینے کے بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ حقیقت بتائی کہ اس کی یہ حقیقت ہے کہ مدینے کے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، جو شام میں پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک ان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گویا کہ صرف ایک آیت الکرسی جو ہے، جو بھی ان کی تمام تصرفات ہیں یا قوت ہے، طاقت ہے، جو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں، اس کا توڑ جو ہے وہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت مبارکہ سے بتا دیا گیا ہے، جس مخلوق کو ہم نے اپنے ذہنوں پہ، اپنی زندگیوں میں اتنا سوار کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات نے یہ کہا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور جب ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے آسمان کو ایسا پایا کہ وہ تو سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے، وَشُهُوبًا، اور وہاں پہ شعلے بھی ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ حرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پہرے کے لیے قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک حرس کہ کسی معین خاص مدت تک کے لیے کسی چیز کی نگرانی کرنا، رصد اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے گھات میں بیٹھ کے پہرے داری کرنا، اور تیسرا معقبات ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ساتھ رہ کے اس کی پہرے داری کرنا، جیسے کہ باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ گویا حرسن لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے ان کی خاص وقت تک آسمان کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو آسمان کے اوپر فرشتوں کے پہروں کا ذکر ہے، یہ مضمون ہمیں شب معراج میں بھی ملتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا حدیث مبارکہ میں وہ سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں 7 آسمانوں کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر حدیث پاک سے ہمیں یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ جب نیک انسان کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے تو 7 آسمان کے جو فرشتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک آسمانی دنیا ہے اور ایک آسمانی نظام ہے جس کو اللہ پاک نے یوں محفوظ بنایا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کو جب آسمانی دنیا کی وہ تمام باتیں سننے سے روک دیا گیا تو ان لوگوں نے اس کا انتقام یوں لیا کہ ہمیں زمین پہ اللہ کا قرآن سننے سے روک دیا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ صورت مبارکہ کا آغاز بھی اس سماع سے ہوتا ہے کہ جنات نے سنا تھا، ان کے اوپر اثر کیا۔ شیاطین اور جنات کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں آسمانی دنیا کی باتیں سننے سے روک دیا گیا، لہٰذا ان کا مسئلہ بھی کیا ہے؟ سننا ہے۔ پھر ہم قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا وَاسْمَعُوا، قرآن سنو
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو اس کے دل کے اوپر بات اثر کرتی ہے۔ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سننا۔ لہٰذا آج کا مسلمان اور انسان قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، یا اس کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اور بہت کچھ آج سنایا جا رہا ہے مگر ہم قرآن نہیں سن پا رہے ہیں۔ یہ وہ ان کا انتقام ہے جو وہ انسانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم آسمانی دنیا میں ہماری کچھ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس اب ہم میں سے کوئی جب یہ سننا چاہتا ہے یجد لہو شہاب رصدا، تو ہمیں وہاں پہ گھات میں لگائے ہوئے شعلے نظر آتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں بعض اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ ان شیاطین جنات کو کون شعلے مارا کرتا تھا؟ فرشتے مارا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جنات اور شیاطین جو ہیں یہ فرشتوں سے بہت ڈرتے ہیں، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایسے اعمال کہ جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں یا ہمارے گھروں سے دور ہو جائیں، تو ان جگہوں پر یا ان لوگوں پر ان شیاطین جنات کا تسلط بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، ساز ہوتا ہے، یا انسان گندگی میں رہتا ہے، خود گندا ہوتا ہے یا اس کا گھر گندا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ یہ پاکیزہ مخلوق نہیں آتی۔ اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بار بار فرشتوں کی ایک صفت بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ وہ مطہرہ ہوتے ہیں، وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ نورانی ہوتے ہیں، وہ خوشبو والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ سب کچھ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر یہ کہاں آ جاتے ہیں؟ پھر یہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء میں کوئی بات کرتا ہے تو فرشتوں کو وہ بات بہرحال لکھنی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو پھر بیت الخلاء میں آنا پڑتا ہے، اور پھر یہ چیز ان کو اذیت دیتی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ جو ہیں یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا فرشتے واش روم کے باہر سے نہیں لکھ سکتے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے وقتوں میں ایسے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے گھروں سے کافی دور جا کے یہ عمل کیا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے فرشتے آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں نا، یہ ان کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت وہ ہوتی ہے جو کہ عین موقع پہ گواہ موجود ہوتا ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ ہو کے جو ہے ہمارا عمل لکھتے ہیں۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا گندی جگہوں پہ جو ہے وہ فرشتے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ پاس نہیں ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس وقت بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا فرشتے جو ہیں وہ پاکیزگی میں ہوتے ہیں، اور جب انسان اس حالت میں نہیں ہوتا تو یہ مخلوق بہت قریب آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 11 میں کہا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ، اور یہ جنات کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جنات جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کی غیبت نہیں کر رہے کہ وہ ایسے یا ویسے ہوتے ہیں، بس کہا کہ اس کے علاوہ کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، مگر ان کی غیبت بھی نہیں کی، خوبصورت انداز میں کہا، جبکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور علم والا ہے، مگر وہ اس انداز میں بات نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ذالک کنہ طرائق قددا، اور ہمیں بہت سارے ایسے ہیں طریقے جو مختلف طرح کے ہیں وہ پائے جاتے تھے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں طرائق لفظ جو ہے یہ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ طریقے کی جمع ہے، اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، رواج، مسلک، سوچ، عادات، سب کچھ شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جنات کے بھی اپنے خاندان ہوتے ہیں، ان کے بھی عقیدے ہوتے ہیں، ان کی بھی جماعتیں، ان کے بھی مسلک ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی روایات اور اپنی اپنی عادات بھی ہوتی ہیں۔ اور قددہ لفظ لایا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طول میں کاٹنا، اور سورہ یوسف میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قَبْلُ، کہ اگر ان کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہو تو یہ معاملہ ہوگا، پیچھے سے ہو تو یہ معاملہ ہوگا، تو وہاں پہ بھی قد کا لفظ جو ہے وہ لایا گیا تھا، اور اسی سے لفظ قد و قامت بھی نکلتا ہے، اور انسان کا قد بھی جو ہے وہ طول میں نکلتا ہے، اس لیے اس کو قددہ کہا گیا، یعنی کہ ہم میں بہت سارے مختلف قسم کے جنات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر جنات اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے سن لیا ہدایت کو آمنا بھی، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آگے۔ اب وہ کس کو ہدایت کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن کو ہدایت کہہ رہے ہیں، گویا کہ قرآن کو سننا کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ صرف سننے کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کو جوڑا گیا ہے، یہی مضمون قرآن پاک میں بار بار بیان ہوتا ہے کہ قرآن سننے سے انسان ہدایت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔
اور پھر آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ سننے کے بعد اسلام لانے کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سننے کے ساتھ ہی ان کا ایمانی لیول جو ہے وہ ایک دم اتنا اوپر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اسلام کی بات نہیں کر رہے، گہرائی والا ایمان لے کر آئے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ تو اسے کسی کمی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کی زیادتی اور ظلم کا اندیشہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، رب بہت خوبصورت ہے۔ ایمان کے ساتھ جب انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو دو چیزیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں، دو طرح کے خوف۔ ایک فرمایا کہ بخس کا، قرآن پاک میں نقصان کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، مثلا ذرن کا لفظ آیا ہے، اس کو نقصان کہا جاتا ہے، خسارہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اصل مال میں کمی کا ہو جانا، یعنی کہ آپ کسی کام میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس میں نفع کی بجائے جو ہے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ کساد کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تجارت کا مال فروخت نہ ہونا، جسے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن ہونا، کوئی چیز آپ کی بکی نہ رہی ہو۔ اور چوتھا لفظ جو ہے وہ بوار کا لایا ہے کہ خسارہ ہوتے ہوتے کسی چیز کا مکمل طور پہ ہی تباہ و برباد ہو جانا۔ پانچواں لفظ جو ہے وہ مغرم کا لایا گیا ہے، اس کو تاوان کہا جاتا ہے کہ کسی کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سر پہ پڑ جائے۔ اور چھٹا لفظ جو ہے یہ یہاں پہ لایا گیا بخس کا، اور بخس کہا جاتا ہے اچھی چیز کے بدلے میں کسی ناقص چیز کا آپ کو مل جانا۔ آپ کی چیز اچھی ہو مگر کوئی اس میں زیادتی کر کے آپ کو اچھی چیز کی بجائے جو ہے وہ خراب اور غلط چیز دے دے۔ اس میں ظلم اور زیادتی کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بالخصوص ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ جو جس کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ نوکری نہیں ملتی، وہ تعلیم نہیں ملتی، وہ رشتہ نہیں ملتا، وہ حقوق نہیں ملتے۔ تو فرمایا کہ جس کا خالص ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے، اس کی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی کمی اور نقصان نہیں آنے دیں گے۔ اور رہا کا لفظ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ترحقها قطرہ، کہ سیاہی کا زبردستی نافرمان کے چہرے کے اوپر چڑھ جانا، یہ حشر کے میدان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اب یہ حاوی ہونا جو ہوتا ہے یہ ہماری گھریلو سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، ہمارے اداروں میں ہو جاتے ہیں، اور ملکی سطح پر تو ویسے بھی ہر کوئی ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ لیکن آیت کیا کہتی ہے کہ جب انسان کا کامل اکمل ایمان ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت کے اوپر کسی دوسرے کا روپ نہیں آ سکتا، آپ کی زندگی پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو ایسا ایمان دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بے خوف کر دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ کا تعلق جو ہے ہماری نفسیات کے ساتھ ہے کہ ہمارے ذہن پہ ویسے ہی بہت سارے لوگ سوار ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بہت سارے لوگوں کی خواہ کی دخل اندازی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ نفسیاتی بھی بن جاتے ہیں۔ ایمان کی گہرائی آپ کو لوگوں کے اس دباؤ سے نکال دیتی ہے، اس خوف سے نکال دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کامل ایمان ہونا ضروری ہے۔ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اگر اس پہ غور و تدبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے پہلو جو ہیں وہ انسان کے دل و دماغ پہ کھول دیتے ہیں۔